سورہ شورى کی آیت نمبر 10. سورہ شورى کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا تیسرا رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم جس بات میں اختلاف کرو، یعنی دین کی باتوں میں سے جس بات میں تم کفار کے ساتھ اختلاف کرو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. یعنی اے مسلمانوں، تمہارا باطل لوگوں سے، کافروں سے جو بھی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اے محبوب آپ ان کافروں سے فرمائیے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں ہر کام میں. کوئی بھی کام مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں. ہر کام میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. اگر ہم اس سنت پر عمل کریں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. ایک مثال سے سمجھیں. ایک شخص اپنے گھر آتا ہے یا راستے میں اسے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر پہنچے. کیا ہو گیا؟ اچھا یہ تکلیف ہو گئی ہے. تو فوراً اس کا ذہن ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا؟ اس وقت کون سا ڈاکٹر ملے گا؟ جلدی ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سارے معاملات میں وہ توجہ کر رہا ہے دنیا کی طرف. یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاکٹر، یہ ہسپتال ایک وسیلہ سبب بنایا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی. انسان سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے. وہ کہے مالک و مولا یہ پریشانی آئی ہے تو کرم فرما، میری مدد فرما. چاہے زبان سے کہے یا دل دل میں. اب اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی مدد رکھی ہوگی، یعنی جو مدد کا سبب بنایا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. تو پھر ڈاکٹر کا انتخاب بھی صحیح ہوگا، ہسپتال کا انتخاب بھی صحیح ہوگا. ہماری عادت کیا ہے کہ جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کی قیمت 500 روپے ہے تو فوراً ہماری توجہ جیب کی طرف جاتی ہے. ہم کہتے ہیں 1000 روپے ہیں، 500 میں لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ فوراً انسان توجہ کرے اللہ کی طرف. اے اللہ یہ چیز مجھے لینی ہے تو کرم فرما. پھر آپ وہ اسباب کی طرف دیکھیں اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اسباب اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ چاہے گا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ چاہے گا تو سبب میں تاثیر ہوگی. اگر یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہر کام میں برکت ہوگی. جب ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور پھر اللہ نے جو سبب بنایا ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں بھی مذکر مؤنث پیدا کیے، جانوروں میں بھی مذکر مؤنث پیدا کیے. یذرؤکم فیہ، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے. یعنی مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس تزویج سے، شادی کے بعد تمہاری نسل اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض،
اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں چابیاں۔ مراد یہ کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں کنجیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے وہ بارش کے خزانے ہوں، چاہے وہ روزی کے خزانے ہوں۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کی فرما برداری کریں، گناہ نہ کریں۔ رب راضی ہوگا تو زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وہ مالک ہے، روزی کی چابیاں کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ ان اقیم الدین، کہ دین ٹھیک رکھو۔ اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تک جتنے انبیاء آئے سب کے لیے ہم نے دین کی ایک ہی راہ مقرر کی جس میں وہ سب متفق ہیں۔ سب کا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین ٹھیک رکھو۔ دین سے مراد یہاں اسلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا جو روز جزا ہے، ثواب اور سزا ملنے کا دن ہے، اور باقی جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں ان پر ایمان لانا لازم کرو کہ یہ امور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہے۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھیں، کہیں 2 نمازیں، کہیں 5 نمازیں، کہیں سال کا 1 روزہ، کہیں ہر مہینے کے 3 روزے، کہیں رمضان کا روزہ۔ تو شریعت کے احکام مختلف تھے مختلف شریعتوں میں، مگر دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ہر نبی نے انہی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی فرما برداری، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا، اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور ثواب اور سزا ملنی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ثواب ہے، کافروں کے لیے سزا ہے۔ باقی جتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہر نبی کی تعلیم میں یکساں ہیں۔ آگے شاید فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین میں پھوٹ نہ ڈالو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے۔ دیکھیں آج دین میں تفرقہ کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ پہلے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے، پھر مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور اپنی ٹولیاں بنا کر وہ الگ ہو گئے۔ جیسے انگریزوں کے دور میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے، مثلا ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو قادیانی، مرزائی، احمدی کہتا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور وہ امت کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ ایک فرقہ وہ ہے جسے پرویزی کہتے ہیں،
انہوں نے احادیث طیبہ کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور اس طرح یہ امت کی جماعت سے الگ ہو کر پرویزی گروپ بنا لیا۔ اسی طرح دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، تبلیغی ہیں، شیعہ ہیں، جو اہل حق سے نکل نکل کر انہوں نے ٹولیاں بنائی۔ تو اہل سنت کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ اور صحابہ کرام اور اولیاء کے طریقے پر چلنے والی جماعت، یہ جماعت انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی، اور لوگ اس سے نکل کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ درست عقیدے پر قیامت تک مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی کفر سے اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان، خواہ وہ کسی عہد یا کسی امت کے ہوں، یکساں ہیں۔ ہر دور میں دین اسلام کے بنیادی اصول یکساں تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ احکام میں، شریعت میں، شرعی مسائل میں امتیں جداگانہ ہیں، اپنے احوال و خصوصیات کے اعتبار سے۔ جس امت کے لیے شرعی مسائل میں جو ان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شریعت عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت الگ بنائی، راستہ الگ بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت ہی گرا ہے، بھاری ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اے محبوب، آپ انہیں کہتے ہیں بتوں کو چھوڑ دو اور توحید اختیار کرو، یہ بات مشرکوں پر بہت بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اپنے بندوں میں سے اسی کو توفیق دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا قرب دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے اور اللہ کی اطاعت قبول کرے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ یعنی اہل کتاب نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا اور یہ فرقے فرقے ہو گئے کہ کسی نے توحید اختیار کی اور کوئی کافر ہو گیا، کوئی توحید کا منکر ہو گیا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا، خدا الہ معبود کہنے لگا، کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، خدا الہ اور معبود کہنے لگا۔ وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقے فرقے ہو جانا گمراہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیا، باغیم بینہم، آپس کے حسد سے، اور ریاست اور ناحق کی حکومت کے شوق میں، یعنی حکومت، ملک، ریاست حاصل کرنے کے شوق میں، ناجائز غلبہ حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ عذاب اللہ تعالی مؤخر فرمائے گا، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ایک مقررہ میعاد تک عذاب کو مؤخر فرمانے کی اگر یہ بات گزر نہ چکی ہوتی، یعنی اللہ تعالی نے یہ فیصلہ نہ فرمایا ہوتا،
تو کافروں پر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا، یہی فیصلہ کر دیا جاتا، مگر دنیا دارالامتحان ہے، اس کا نتیجہ قیامت میں سنایا جائے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی جو توریت انجیل کے وارث ہوئے وہ اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے اور ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف سے یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی کے لیے بلاؤ، یعنی ان کفار کے اس اختلاف کی وجہ سے انہیں توحید پر متفق ہونے کی دعوت دو، اور انہیں کہو کہ توحید الہی پر متفق ہو جاؤ۔ اگر یہودی یہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، اور عیسائی یہ مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، تو یہودیت اور عیسائیت کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، دین پر ثابت قدم رہو اور دین کی دعوت دینے پر ثابت قدم رہو، کوئی مانے یا نہ مانے تم دین کی دعوت دیتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ وَقُلْ، اور کہو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، یعنی اللہ کی تمام کتابوں پر میں ایمان لایا، کیونکہ متفرقین بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض سے کفر کرتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور بہت سے ایسے کفار ہیں کہ جو کسی کتاب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، کسی نبی کو مانتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا، یہ اعلان کر دو کہ میں ہر آسمانی کتاب اور ہر آسمانی صحیفے کو مانتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں، تمام چیزوں میں انصاف کروں، تمام حالات، جمی احوال میں انصاف کروں، اور ہر فیصلے میں انصاف کروں، مجھے حکم ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا، یعنی نیک عمل کا ثواب پائے گا، جس نے کفر کیا وہ اس کا عذاب پائے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، کیونکہ حق ظاہر ہو چکا۔ صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ، یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ ایسی آیتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تو اب کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، پردہ کرے نہ کرے، چوری کرے نہ کرے، اور غلط کام کرے، حکومت اسلامیہ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ روکے؟ کوئی گستاخی کرنا چاہتا ہے گستاخی کرے، اس کو سزا دینے کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ اس وقت تھا جب مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور جب مدنی زندگی میں جہاد کی اجازت مل گئی اور حکم دے دیا گیا، تو اب اصول ہے
بعض معاملات میں اجازت دی جائے گی اور بعض معاملات میں سختی سے روکا جائے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے معاہدے کیے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اپنی عبادت خانے میں تم دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تو کافروں کو اسلامی ریاست میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ تم نے ہم سے معاہدہ کر لیا، تم جزیہ دے رہے ہو، لیکن اپنے عبادت خانے میں، اپنے گھر میں سرعام نہیں کر سکتے. اور یہودی سود خور تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا تمہیں سودی نظام ہم نہیں چلانے دیں گے. تو آج اگر کسی ملک میں مثلا پاکستان میں ہندوؤں کے تہوار سرعام منائے جاتے ہیں، کرسمس منایا جاتا ہے، اور ہمارے وزراء اگر شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضور کی تعلیمات ہیں، تو وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیا ہے. وہ سر عام ایسی تقاریب یا اپنے مذہبی رسومات یا یہ جو خرافات ہیں، حقیقتاً تو یہ ان کے خرافات ہی ہیں، تو یہ سر عام یہ منعقد نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں جناب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو یہاں کیا فرمایا؟ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ. جب کوئی آیت منسوخ ہو جائے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو شراب پینا حلال تھا، بعد میں حرام ہوا، تو اب حرام ہو چکا، تو اب کوئی کہے جی وہ پہلے حلال تھا لہذا اب دوبارہ حلال ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے. مراد ان جھگڑنے والوں سے یہودی ہیں. وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹائیں، اس لیے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی، ہمارے نبی پہلے ہیں، لہذا ہم تم سے بہتر ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے ان کے کفر کے سبب، اللہ کا غضب ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا جو قسم قسم کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے. والمیزان، اور انصاف کی ترازو اتاری، یعنی اس نے اپنی کتاب منزلہ میں عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم فرمایا. بعض مفسرین نے فرمایا میزان، انصاف کی ترازو، حق باطل میں فرق کرنے والی ترازو. تو فرمایا یہاں میزان سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ سراپا معجزہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے آنے سے حق اور باطل جدا جدا ہو گئے. اور فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے انکار کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے کہا قیامت کب ہوگی. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی
اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہی نہیں، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں جلدی لاؤ قیامت۔ لیکن جو قیامت کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کانپتے ہیں، اور وہ تو اس فکر میں ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ الا، سنتے ہو، سنو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار احسان کرتا ہے، نیک لوگوں پر بھی برے لوگوں پر بھی، یہاں تک کہ بندے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور وہ رب انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا، جسے چاہے روزی دیتا ہے، فراخی عیش آرام عطا فرماتا ہے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق حسب اقتداء حکمت۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ تبنگری، مالداری ان کی قوت اور ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، خراب ہو جائیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی مفید ہوتا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ سورہ شورى کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ